اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے بندوں کو آسمان، سورج، ستاروں، کہکشاؤں اور خود اپنے وجود میں چھپی خدائی نشانیوں میں تدبر اور تفکر کا حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں زمین و آسمان کی مخلوقات میں بار بار غور کرنے کی تاکید کی ہے۔ ذرا غور کریں، کائنات کے مطالعے اور غور و فکر کے حوالے سے تقریباً 1000 سے زائد آیات موجود ہیں۔ یہ وہ آیات ہیں جس میں کائنات کے حقائق بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی خلاقیت کے معجزانہ پہلوؤں کے مشاہدے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ یونس ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ان سے کہو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ سورہ عنکبوت ارشاد باری تعالیٰ ہے ان سے کہو کہ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اس نے کس طرح خلق کی ابتدا کی ہے، پھر اللہ ہی اٹھائے گا، دوسری بار بھی زندگی بخشے گا، یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ ملک میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، کیا یہ لوگ اپنے اوپر اڑنے والے پرندوں کو پر پھیلائے اور سکیڑتے نہیں دیکھتے؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں تھامے ہوئے ہو، وہی ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حیات اور کائنات کے بارے میں ایسے قطعی حقائق ودیت کر دیے ہیں جو لیل و نہار کی گردش پر لوگوں کے سامنے رفتہ رفتہ آتے رہتے ہیں، تاکہ قرآن مجید کا سائنسی اعجاز نئی شکل میں آ کر اجاگر ہوتا رہے۔ ہر دور کے لوگ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حقانیت کے معجزانہ ثبوت قیامت تک دیکھتے رہیں گے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی تجدید ہوتی رہے اور ہر زمانے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقتوں کے ثبوت کا مشاہدہ بچشم خود کرتے رہیں۔ جدید علوم اور قرآن کے درمیان مطابقت پا کر اہل ایمان اپنا ایمان تازہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس پہلو کا تذکرہ سورہ فصلت کی آیات میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ عنقریب ہم ان کو اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے اور ان کے اپنے نفس میں بھی، یہاں تک کہ ان پر یہ بات کھل جائے گی کہ یہ قرآن واقعی برحق ہے۔ اعجاز عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی قادر نہ ہونے اور کمزوری کے ہیں، اسی سے لفظ معجزہ ماخذ کیا گیا ہے۔ معجزہ مفرد ہے اور اس کی جمع معجزات آتی ہے۔ معجزہ ایسے عمل کو کہتے ہیں جس میں چیلنج ہو اور اس جیسا عمل دوسروں کے بس سے باہر ہو، دوسرے لوگ ویسا عمل کرنے سے قاصر ہوں اور لاچار ہوں۔ چنانچہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے دنیا بھر کے اگلے پچھلے انسان اس جیسی کتاب پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہیں۔ معجزہ ایسے عمل کو کہتے ہیں جس میں چیلنج ہو اور اس جیسا عمل دوسروں کے بس سے باہر ہو اور دوسرے لوگ ویسا عمل پیش کرنے سے قاصر ہوں اور لاچار ہوں۔ چنانچہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم معجزہ ہے تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ دنیا بھر کے اگلے پچھلے انسان اس جیسی کتاب پیش کرنے سے قاصر اور عاجز ہیں۔ حیات اور کائنات سے متعلق قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ پر علم کا تحقیق کا کام کثرت سے ہو رہا ہے۔ نباتات، فلکیات، حیوانات، جمادات اور طب کے شعبوں میں قرآن و سنت کے سائنسی اعجاز پر تحقیقی کام کافی بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں، کیونکہ قرآن مجید میں حیات اور کائنات کے بارے میں جو حقائق بیان کیے گئے ہیں وہ موجودہ سائنسی حقائق کے عین مطابق ہیں۔ قرآن نے جس چیز کے حقائق کو بیان کیا ہے وہ قطعی اور اٹل ہیں۔ عصر حاضر کے دانشور قرآن و سنت اور جدید علوم کی مطابقت سے بہت متاثر ہو رہے ہیں۔ سائنسی اعجاز قرآن مجید کی مرہون منت ہے۔ موجودہ سائنسی ایجادات قرآن مجید کے حقائق کی اب تصدیق کر رہی ہیں۔ اب سے 1400 برس قبل ایسے علمی حقائق اللہ تعالیٰ کے سوا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کون بتا سکتا تھا؟ اس سے یہ دعویٰ ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید صرف کلام ربانی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو پیغام وہ دے رہے ہیں خود ساختہ کلام نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ قرآن و سنت کے سائنسی اعجاز مسلمانوں کے لیے قلبی سکون
اور ذہنی اطمینان کا باعث بن رہے ہیں۔ قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ میں سائنسی حقائق دیکھ کر مسلمانوں کا ایمان بڑھ رہا ہے اور پختہ ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کے سر فخر سے بلند ہو جاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں انہیں 1400 برس قبل بتائی تھیں وہ آج سائنسدانوں کو معلوم ہو رہی ہیں۔ اس سے مسلمانوں میں قرآن و سنت سے وابستگی کا رجحان بڑھ رہا ہے۔ قرآن و سنت کے سائنسی معجزے اسلامی احکام کی صحت میں شک و شبہ پیدا کرنے والوں کے شیطانی خیالات کا بھی عملی جواب ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ نبی امی نے یہ حقائق اس دور میں بیان کیے تھے کہ جب سائنسی ترقی نہ تھی اور کائنات کے حقائق تک رسائی کا ماحول ہی نہ تھا۔ یہ سائنسی ایجادات قرآن مجید کی حقانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ قرآن و سنت کے سائنسی معجزے یہ حقیقت ظاہر کرتے ہیں کہ اسلام سائنس کا علم بردار مذہب ہے اور سائنس کا مخالف نہیں۔ اب تک بے شمار سائنسدانوں نے قرآنی آیات کو برحق ہونے کی گواہی دی ہے۔ اس کے برعکس قرآن مجید کے علم سے سینکڑوں سائنسدانوں نے اپنے سائنسی نظریات و تصورات کی جہت درست کی ہے۔ قرآن از لیڈنگ دا وے ٹو سائنس۔ سائنسی معجزے مسلمانوں کو تجرباتی علوم میں کمال اور دسترس پیدا کرنے کی ترغیب اور تحریک دے رہے ہیں۔ مسلمانوں کی یہ سوچ بن رہی ہے کہ قرآن پاک میں مذکورہ علمی اشاروں کو بنیاد بنا کر تحقیق اور ریسرچ کر کے دنیا بھر کے انسانوں کے سامنے کائنات کے مزید ایسے حقائق سامنے لائے جائیں جو اب تک ان کی نظروں سے اوجھل ہیں۔ قرآن پاک کے سائنسی معجزے سائنسدانوں کے حلقوں میں دعوت اللہ کا مؤثر ترین وسیلہ ہے۔ سینکڑوں یہودی، عیسائی، ہندو اور بدھ مت کے ماننے والے سائنسدان قرآن مجید کے سائنسی حقائق کو دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ حق کی تلاش میں قرآن مجید کے علمی حقائق دیکھ کر شہادت حق کو تسلیم کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ قرآن و سنت کا سائنسی اعجاز اسلام سے دور ہٹ جانے والوں کے دل و دماغ میں قرآن و سنت کی حقانیت اور عظمت کا سویا ہوا احساس جگاتا ہے۔ کاش میری یہ فریاد آج کل کے نوجوانوں کے دل و دماغ کو قرآن کی اس روشنی سے منور کر دے اور ان کے اندر جدید علوم کی دسترس پیدا کر دے۔ ہمارا کام قرآن و سنت میں موجودہ سائنسی حقائق سے اغیار اور اپنوں کو آگاہ کرنا ہے، اغیار کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف واپس لانے اور اپنے اسلام پر کھوئے ہوئے اعتماد کو بحال کرنا ہے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔